کیا واقعہ کربلا کا ذمہ دار یزید کو قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب میں 3 باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آپ ان 3 باتوں کے بعد اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ واقعہ کربلا کا ذمہ دار یزید ہی ہے۔ پہلی بات، یزید اس وقت حکمران تھا، بادشاہ تھا، تمام اختیارات اس کے پاس تھے۔ اگر یزید کو واقعہ کربلا سے بری ذمہ قرار دیا جا سکتا ہے تو پھر دنیا میں ہر حکومت، ہر ریاست، ہر حکمران کے ماتحت دور حکومت میں رونما ہونے والے سانحہ اور حادثات سے اس حکومت، ریاست اور حکمران کو بھی بری ذمہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا، نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا۔ آخر ابن زیاد کو کیوں کوفہ کا گورنر بنایا؟ ایسے شخص کو بھی کوفہ کا گورنر بنایا جا سکتا تھا کہ جو معاملہ فہم ہو، جو سیاسی حکمت سے معاملات کو حل کرنے والا، صلح جو ہو، مسائل کو انتشار اور افتراق کی طرف لے جانے کے بجائے مذاکرات کے ذریعے بھی مسائل کو حل کر سکتا تھا۔ چونکہ یزید کے پیش نظر یہی بات تھی کہ ابن زیاد ایک سفاک، ایک ظالم انسان ہے، تو لہٰذا وہ جبر سے، قوت سے حضرت امام حسین اور ان کے حامیوں کو دبائے گا اور ان کا خاتمہ کرے گا۔ تیسری بات، واقعہ کربلا کے بعد جو واقعہ رونما ہوا، آپ اس سے واقف ہیں، وہ واقعہ سانحہ کربلا کا ایک رد عمل تھا۔ وہاں پر یزید نے کیا طریقہ اختیار کیا مسلمانوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کا رد عمل فطری رد عمل تھا، کہ نواز رسول حضرت امام حسین اور ان کے رشتہ دار، ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ 3 باتیں ہیں کہ آپ ان 3 باتوں کو پیش نظر رکھیے۔ آخری واقعہ جو سانحہ کربلا کے بعد رونما ہوتا ہے، اس سے یزید کی نفسیات کا اور اس کی سائیکی کا اور مسائل کو حل کرنے کا، سیاسی مسائل کو حل کرنے کا اس کا جو طریقہ تھا وہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان 3 باتوں کو پیش نظر رکھنے کے بعد کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سانحہ کربلا، واقعہ کربلا کا ذمہ دار یزید نہیں ہے۔